الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے پیارے بھائیوں، کام کی باتیں الحمدللہ ہمارے سامنے آ گئی ہے. آپ حضرات نے نیت بھی کی ہے کہ انشاءاللہ کام کی باتوں پر عمل کریں گے، تو یہ بہت اچھی بات ہے. یہ جو باتیں کہی گئی ہے نصیحت کی، کام کی، اس پر عمل کرنا. وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا. 4 انعام. نصیحت کی باتوں پر عمل کرنے والوں کے لیے انعام ہے یہ، کہ اگر یہ نصیحت کی باتوں پر عمل کرے تو یہ ان کے لیے بہت خیر کی بات ہے، بہت خیر علی الاطلاق. یہ ان کے لیے بہت خیر کی بات ہے، اور ان کے قدم جمنے کا بہترین ذریعہ ہے نصیحت باتوں کو سننا، اس پر اپنے آپ کو غالب کرنا. ان کے قدموں کے جمنے کا بہترین ذریعہ ہے. اور فرماتے ہیں کہ پھر اس کے نتیجے میں ہم اپنی طرف سے بڑا اجر دیں گے، بڑا بدلہ دیں گے، اور سیدھے راستے پر لگا دیں گے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا، سیدھے راستے پر لگا دیں گے. نصیحت کی بات سننے پر یہ 4 انعام ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. اس لیے عمل کی نیت بھی کی ہے ماشاءاللہ، اور عمل کرتے ہوئے ماشاءاللہ جمع بھی ہوئے ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی ہے. ہاں، اللہ سے مانگنا ہے. اپنے عمل پر تو بھروسہ کرنا نہیں ہے، بھروسہ تو اللہ پر، اس کی مدد پر ہے کہ وہ مدد کرے گا. ہاں، جب ہمارے عمل اللہ قبول کریں گے، پسند آئیں گے اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ مدد بھی کریں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. محنت بھی کرنا، مدد بھی مانگنا، محنت بھی کرنا، مدد بھی مانگنا، اور مدد مانگنے کے اپنے کمی کوتاہی کی معافی بھی مانگنا، یہ بھی ہے. اللہ کے سامنے عاجزی کرنا، کام کر کے اللہ کے سامنے عاجزی کرنا، کہ عاجزی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. جیسے اکڑنے سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے، کہ اکڑ گیا آدمی تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑے گے. لیکن عاجزی کر رہا ہے، جھک رہا ہے اللہ کے سامنے، اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا ہے کہ اب خیر آئے گی. چوں خدا خواہد کے ما یاری کنت، میں لمارا جانی بیزاری کنت، کہ اللہ جب خیر کا ارادہ کریں گے تو بندوں کو آہوزاری اور عاجزی کی توفیق دیں گے. اور جب اللہ کسی کو برباد کرنا چاہے تو چوں خدا خواہد کے پردہ کس درد، میں لشن درتانا یہ پاکان زند، کہ جب اللہ کسی کو برباد کرنا چاہتا ہے تو وہ اچھے لوگوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے. سمجھو اچھے لوگوں کے پیچھے پڑا کہ کام سیکھ گیا، اور عاجزی کرتا رہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو نوازیں گے. یہ اللہ کی سنتیں ہیں. اس لیے اپنے آپ کو ہر مسلمان کے سامنے عاجزی کے ساتھ رکھنا ہے. اللہ کے سامنے بھی اپنے عاجزی کرنی ہے، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے، ذمہ داریوں کو پوری کرنی ہے، دعائیں مانگنی ہے، یہ کرنا ہے. ہاں، اسی میں ایک جز ہمارا اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، دعوت دعا کے ساتھ، دعوت دعا کے ساتھ، کہ اللہ کے دین کی دعوت دیں گے، اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے. اللہ نے ہم کو دعا بطور انعام کے دی ہے. ہاں، جس طرح دعا ہماری حاجت ہے، ایسے دعا عبادت بھی ہے. دعا سے حاجتیں بھی پوری ہوتی ہیں، اور دعا مانگنے کا ثواب بھی ملتا ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے. کہ غیر خدا سے دعا نہیں مانگ سکتے، خدا سے ہی دعا مانگی جائے گی. ہاں، غیر خدا سے مانگنا دعا یہ شرک ہے، اس کی برداشت نہیں ہے دین میں. ہاں، اللہ سے ہر وقت مانگو. اللہ تعالیٰ کو مانگنے والا پسند ہے، نہ مانگنے والا پسند نہیں. اسے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مانگ سکتے ہیں. ہاں، اللہ بڑے ہیں، دنیا میں بڑوں سے وقت لیا جاتا ہے، کچھ کام کاج ہو، کاغذ ہو. اللہ کے ہاں ہر وقت کھلا ہوا ہے. جب چاہو مانگو، جب چاہو مانگو. ہر وقت مانگنے سے خوش ہوتا ہے، بلکہ مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. یہ اللہ کی عنایت ہے
کہ اللہ مانگنے کا حکم بھی دیں گے، مانگنے کے لیے فرمائش کریں گے اور قبول بھی کریں گے. جو فرمائش جو مانگو گے اللہ دیں گے. ہاں، کبھی دنیا میں دے دیں گے اور کبھی دنیا میں جانا مصلحت نہیں ہے تو آخرت میں دیں گے. تو دعا مقبول بھی ہوتی ہے، محفوظ بھی ہوتی ہے. اس لیے نا امید نہیں ہونا چاہیے. مقبول ہوتی ہے اور مصلحت ہے کہ مانگا ہے وہ دے دو تو دے دیں گے، اور اگر مصلحت یہ ہے کہ ابھی دینی نہیں ہے تو وہ دعا ردی میں نہیں ڈالی جاتی، بلکہ اس کو اللہ محفوظ رکھتے. یہ دعاؤں کا اوپر اکرام ہوتا ہے. حدیثوں میں کہ دعاؤں کا اوپر اکرام ہوتا ہے کہ بندوں کی عرضی آئی ہیں، بندوں کی درخواستیں آئی ہیں، تو دعا بہت قابل اکرام چیز ہوتی ہے اللہ کے دربار میں. ہاں، اس لیے دعا والا بننا ہے، دعائیں اللہ سے مانگتے رہنا ہے، امید کے ساتھ مانگنی ہے اور مانگتے رہنا ہے. ہاں، دیر ہونے سے دعا نہ چھوڑے اور نا امید نہ بنے. نا امیدی منع ہے، کوئی نا امید نہ بنے. اللہ کے پاس کیا نہیں ہے کہ نا امید ہو جائے، اس کے پاس سب کچھ ہے، اور اس نے بندوں پر رحم کرنے کا اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ مخلوق پر رحم کرنی ہے، بندوں پر رحم کرنی ہے، یہ طے کر لیا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اب نا امید بننے کی کوئی وجہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے. ہاں، جی لگے تو جی نہ لگے تو، کیونکہ ہمارے دل خراب ہو گئے ہیں اس لیے دل لگتا نہیں دعا میں. اس کی وجہ یہی ہے کہ دل سخت ہو جاتے ہیں نعمتوں کی وجہ سے، اور معصیتوں کی اور گناہوں کی وجہ سے کالے ہو جاتے ہیں. یہ وجہ ہے. اس لیے اپنے دل کی بھی حفاظت کرنی ہے. جی ہاں، اور اللہ سے مانگتے رہنا ہے. گناہوں کی معافی بھی مانگنی ہے، اپنی دولت بھی مانگنی ہے، ہدایت مانگنی ہے، جنت مانگنی ہے، دوزخ سے بچنے کی دعا مانگنی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ سے اچانک کی خیر مانگو کہ اللہ مجھے اچانک خیر دے دے. اچانک منی آڈر آ گیا، خوش ہو جائے گا آدمی. ہاں، کہ اللہ سے اچانک کی خیر مانگو، اللہ سے اچانک کے شر سے بچنے کی دعا مانگو، اچانک کوئی شر نہ آئے. ایسی ایسی ہدایتیں دی ہیں، ایسی ایسی ہدایتیں دی ہیں. اس لیے میرے بھائیوں دین سیکھنے کی ضرورت ہے. کہ دین سیکھیں، کیونکہ ہم تو مانگنا بھی نہیں جانتے. ہم تو مانگنا بھی نہیں جانتے. وہ تو اللہ کریم ہے کہ وہ ہم جیسا بھی مانگے وہ رد نہیں کرتے، دیتے. باقی ہر چیز کے آداب ہیں، ہر چیز کے طریقے ہیں. اس لیے دین سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمارے تیسرا نمبر علم و ذکر اسی لیے ہے کہ ہر چیز کا علم رکھو، ہر چیز پر عمل کرو. جو علم آوے اس پر عمل کرو، نہیں اس کو پوچھو، یاد کرو، تاکہ زندگی علم و ذکر والی بنے. ورنہ تو زندگی جہالت میں غفلت میں گزر جاتی ہے. تو اس لیے اپنی زندگی کو اس پر لانا ہے. یہ پھرنا پھرانا اور محنت کرنا مقصد پر جانے کے لیے ہے کہ زندگی ہدایت پر آ جائے. کہ ہدایت کے بعد ہی انعامات ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. بغیر ہدایت کے کوئی انعام نہیں ہوتا. جتنے انعامات ہیں وہ ہدایت کی شرط کے ساتھ ہے کہ ہدایت ہے زندگی میں، یعنی دلوں کا یقین صحیح ہے، جان مال کا استعمال صحیح ہے، اس کو ہدایت کہتے ہیں کہ اس پر اللہ کا انعام ہو گیا. اسی لیے یہ محنت ہوتی ہے اور یہی اللہ سے مانگنی ہے دنیا اور آخرت کی خیر. تو اللہ سے مانگا کرے. تو اب یہ وقت جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا وقت ہے. ہم کو دعا مانگنے کا طریقہ بتایا ہے کہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے. کہ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھے، اور پھر اپنے لیے اور امت کے لیے معافی کی درخواست کرے، پھر اپنی مرادیں مانگے. یہ طریقہ یہ ہے اصل. تو جیسے بھی وہ جس وقت میں جو مانگا جائے گا اس طریقے اللہ تعالیٰ اسے قبول کریں گے. شرط یہ ہے کہ کوئی گناہ کی چیز نہ مانگی جائے. ہاں، کوئی گناہ کی چیز نہ مانگی جائے، اپنی حاجت مانگی جائے. تو پھر انشاءاللہ وہ دعائیں مقبول بھی ہوگی، محفوظ بھی ہوگی. تو اس لیے دعا بھی مانگنے ہے. مانگو اللہ تعالیٰ سے.